ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ ذلت و مسکنت کا مفہوم کیا ہوتا ہے اور کسی قوم پر ذلت و مسکنت کیوں مسلط کر دی جاتی ہے؟ اور تیسرے نمبر پر ہم یہ جانیں گے کہ ذلت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ ان تینوں باتوں کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 کے ضمن میں جانتے ہیں۔ ضربت علیہم الذلہ، مسلط کر دی گئی ان پر ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ پائے گئے۔ ذلت کا معنی ہوتا ہے اگر کوئی جابر شخص کسی کی دولت چھین لے اور اسے ذلیل و رسوا کر دے، اسے ذلت کہا جاتا ہے۔ الا بحبل من اللہ، مگر انہیں اللہ کی رسی، وحبل من الناس، اور لوگوں کی رسی کا سہارا مل جائے۔ حبل بمعنی عہد بھی کیا گیا ہے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر مسکنت، محتاجی مسلط کر دی گئی۔ مسکنت کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسا انسان جو اس قدر شکستہ خاطر ہو جائے، افسردہ دل ہو جائے، اس کی عزت نفس دم توڑتی چلی جائے، دولت کی کثرت کے باوجود اپنے آپ کو فقیر اور جاہو منصب کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، تو اس حالت میں عربی میں مسکنت کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور مسلط کر دی گئی ان پر مسکنت۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس لیے ہوا بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا، یہ بے باکی اس لیے تھی کہ وہ نافرمانی کرتے۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ سرکشی کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے کہ جس طرح آکسیجن اور ہائیڈروجن کے معین مقدار ملنے سے پانی بنتا ہے، ایسے ہی قرآن کی راہ پر چلنے سے عظمت و فضیلت کی جنتیں حاصل ہوتی ہیں، اور جو شخص اس راہ سے منہ موڑ لے تو ذلت و مسکنت اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ زندگی کے ایک ایک لمحے پر اپنا تسلط جما لیتی ہے۔ مسکنت مال و دولت میں کمزوری نہیں بلکہ اخلاق و روحانیت میں بھی پسماندگی کو کہا جاتا ہے۔ اور ذلت باہر کی مسکنت، مسلط جو ذلت ہوتی ہے اسے مسلط ہو جائے تو اسے کہا جاتا ہے۔ اب کسی شخص کے اندر کم مائگی ہوتی ہے تو اس کو بھی مسکنت کہا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں پر کیوں مسلط کی گئی؟ اس آیت نے 3 وجوہات بیان کی۔ پہلی وجہ انکار حق، کفر کرنا۔ دوسری وجہ انبیاء اور روحانی پیشواؤں کو قتل کرنا، اور تیسری وجہ زیادتیوں، تعصبات اور ظلم و ستم کا ارتکاب کرنا۔ آخر میں ہم جانیں گے کہ ذلت سے بچنے کا طریقہ سورہ آل عمران کی 112 نمبر آیت نے کیا بیان کیا۔ بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف رجوع، اس سے رابطہ جوڑ لیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور پھر وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ، لوگوں کی پکڑنا، لوگوں کو پکڑنا یعنی ان کے ساتھ کسی عہد اور معاہدے میں آ جانا۔ پہلی صورت
ایمان کی بنتی ہے اور دوسری صورت ایمان اختیار کر کے کسی کی امان میں آ جانا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب مجید سے وابستگی نصیب فرمائے اور ذلت اور مسکنت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔